لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين إمام القبلتين وصيلتنا في الدارين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات علی محمد وعلى محترم سامعین، آپ حضرات کے سامنے میں نے جس حدیث کی تلاوت فرمائی ہے، بہتر جانتے ہیں آپ حضرات اس کا ترجمہ، اور دن و رات اس حدیث کو سنا کرتے ہیں کہ ان الحسین مصباح الہدی، کہ بے شک حسین ہدایت کے چراغ ہیں، وسفینۃ النجات، اور نجات کی کشتی ہیں۔ یہ ماہ محرم کہ جیسے ہی چاند نمودار ہوتا ہے، ہمارے امام بارگاہوں میں فرش عزا بچ جاتی ہے، آنکھیں نمناک ہو جاتی ہیں، دل گریہ کرنے لگتا ہے، اور ہر انسان جو اپنے اندر عدل و انصاف والا دل رکھتا ہے اور مولا حسین کی قربانی کو جانتا ہے، اس کا دل رویا کرتا ہے۔ لیکن گریہ بھی دو طریقے کے ہیں۔ ایک تو انسان جیسے ہی کسی رشتہ دار کو سنتا ہے کہ عزیز ہمارا چلا گیا اس دنیا سے، ہمارا کوئی قریبی رشتہ دار اس دنیا سے چلا گیا، سنتے ہی اس کے آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے ہیں۔ دوسرے وہ کہ جس کے بارے میں انسان باقاعدہ منصوبہ بناتا ہے، پلان بناتا ہے، اس کے بعد اس کی عزاداری کرتا ہے۔ ہم دنیاوی لحاظ میں بھی اگر عزیز جاتا ہے، پہلا گریہ ہمارا جو ہے وہ فطری گریہ ہے، اس لیے کہ یہ انسان جس فطرت کے تحت خلق کیا گیا ہے، اس فطرت میں جب تک اس کا دل نہ روئے وہ روتا نہیں ہے، اور جب تک اس کا دل نہ ہنسے وہ ہنستا نہیں ہے۔ اور یہ دو چیزیں ایسی خالق کائنات نے دی ہیں کہ جس کو کوئی انسان کسی سے چھین نہیں سکتا ہے۔ اب وہاں پر جب ہم روتے ہیں تو عزیز کو فوراً سنا ہم نے اس دنیا سے گیا ہے، ہم نے گریہ کرنا شروع کر دیا،
لیکن اس کے بعد ایک وقت آتا ہے جب ہم منصوبہ بناتے ہیں، اب اس کا سوم ہونا ہے، 10واں ہونا ہے، 20واں ہونا ہے، 40واں ہونا ہے، اس کی برسی ہونا ہے، غرض کہ جیسے جیسے یہ ساری چیزیں ہم نے بنائیں اور اس کے بعد اس میں ہم نے جس طریقے سے چاہا اس طریقے سے اس پروگرام کو منظم کیا، اور منظم کرنے کے بعد اس پروگرام کو ہم نے کیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ وقت آتا ہے کہ ایک وقت میں انسان پھر گریا کرتا ہے، تو وہ اسے معلوم ہوا کرتا ہے کہ ہمیں کہاں پر گریا کرنا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ منظم اپنے نظام کو کیسے کرتا ہے، یا دنیا کو دکھانے کے لیے کرے گا یا واقعاً مرحوم کو ایصال کرنے کے لیے کرے گا۔ میں بہت جلدی اپنی باتوں کو تمام کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں وقت بھی تاخیر ہو گئی ہے اور میں لیٹ ہو گیا ہوں، لہٰذا بغیر کسی تمہید کے میں اپنی باتوں کو میں نے شروع کر دیا ہے کہ دوسری چیز کیا ہے۔ ایک ہے منصوبہ بند اعضاء جو ہم مناتے ہیں چاند کا انتظار کر کے، ادھر چاند نمودار ہوا اور ادھر ہم نے فرش اعضاء کو بچھا دیا۔ یہ کیوں ایسا کیا ہم نے؟ اس لیے کیا کہ ہم کو اس چیز کا حکم دیا گیا ہے کہ دیکھو جب چاند نمودار ہو جائے تو اس کے بعد آپ فرش اعضاء کو بچھا دیجئے اور حسین مظلوم کا غم منانا شروع کر دیجئے۔ باقاعدہ اس کے اوپر احادیث بہت زیادہ تعداد میں ہیں، جس میں سے سب سے پہلی حدیث جو آپ سنا کرتے ہیں کہ خود رسول السلام نے فرمایا ہے کہ یا فاطمہ، اے فاطمہ، کلو عین باکیہ حتی ما بکت علی الحسین ضاحکۃ مستبشرہ۔ اے فاطمہ، قیامت کے دن ہر آنکھیں رو رہی ہوں گی، لیکن وہ آنکھیں خوش ہوں گی کہ جن آنکھوں سے حسین مظلوم کے لیے ان کے آنکھوں سے اشک جاری ہوا ہے۔ تو یہ رسول السلام نے سب سے پہلی حدیث جب یہ واقعہ پیش نہیں آیا تھا تب ہمیں بیان کر دیا تھا، اور اس کے بعد رسول السلام کہتے ہیں، خود کہتے ہیں کہ کسی نبی کو ما اوذی نبیا کما اوذیت، کہ کسی نبی کو اتنی تکلیف نہیں دی گئی ہے جتنی تکلیف مجھے دی گئی ہے۔ یعنی تکلیف کا دائرہ ہمارے رسول کا سب سے بڑھ کر ہے، اور اخلاق کا بھی دائرہ سب سے بڑھ کر ہے۔ اخلاق اگر ہمارا درست نہیں ہے تو ممکن ہے کہ ہم جنت کے دروازے پر کھڑے ہو کر جنت کے اندر بھی نہ جا سکیں۔ اس لیے کہ انسان کو اخلاق کا دائرہ درست کرنا ہے۔ رسول اسلام نے خود کہا ہے نا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں کس لیے مبعوث کیا گیا ہوں؟ تاکہ اخلاق کو پائے تکمیل تک پہنچا سکوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم اور آپ اس دنیا میں یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارا اخلاق درست ہوتا ہے تو سماج میں عزت ہوتی ہے، مرنے سے پہلے بھی عزت ہوتی ہے، مرنے کے بعد بھی عزت ہوتی ہے۔ لیکن اگر کسی کا اخلاق اچھا نہیں ہے تو لقمان حکیم والا وہ جملہ کہ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے وصیت کرنے فرمایا تھا کہ بیٹا وہ کام کرنا کہ مرنے کے بعد لوگ انا للہ پڑھیں، الحمدللہ نہ پڑھیں۔ لہذا یہ سارے دائرے کس کے حصے میں آتے ہیں؟ اہل بیت کے چاہنے والوں کے حصے میں آتے ہیں۔ اس لیے کہ اگر ہمارا اخلاق عالی ہوگا تبھی یہ سمجھ میں آئے گا کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، حسین کے ماننے والے ہیں، فرش عزا بچھانے والے ہیں۔ اس لیے کہ جب یہ فرش عزا ہم نے بچھا دیا تو پھر ہمیں اپنے اخلاق کو نرم بھی کرنا ہے، ہمیں جس سے لڑائی ہے اس سے ملاقات بھی کرنا ہے، ہم کو اس فرش عزا پر بھی جانا ہے جہاں یہ فرش عزا بچ گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم حسین کے چاہنے والے ہیں، ہم حسین کے ماننے والے ہیں۔ اگر ہم حسین کے ماننے والے ہیں، اگر ہم لوگوں کو یہ دعوت دینا چاہتے ہیں کہ آؤ یہ حسین مظلوم کی پیروی کرو اور یہ حسین مظلوم جو شہید ہوئے ہیں ان کے راستے پر چلو، تو اس سے پہلے ہمیں اپنے کردار کو درست کرنا ہوگا۔ اگر ہمارا کردار درست ہوگا تبھی دوسرے افراد ہمارے ساتھ مل کر آئیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔
تو ہمیں اپنا کردار درست کرنا ہوگا۔ آج یہ فرش عزا بچھانے کا مقصد کیا ہے؟ بچھانے کا مقصد یہ ہے، یہ نہیں ہے یہاں پر کہ صرف اور صرف وہ آئیں جو کہ صرف اور صرف اہل بیت کے چاہنے والے، نہیں، اس فرش عزا کو بچھایا ہے یہاں سے ایسے پیغامات دیے جائیں کہ اس پر ہر وہ شخص آئے اور آنے کے بعد یہاں سے درس لے کر جائے کہ یہاں پر جو درس دیا جا رہا ہے واقعی یہ حسین ابن علی کے چاہنے والے ہیں، واقعی یہ حقیقی اسلام ہے۔ جب یہاں سے دوسرا کوئی اٹھے تو یہ کہتا ہوا اٹھے کہ نہیں، یہ فرش عزا جو بچھاتے ہیں واقعی یہ حق کے ماننے والے ہیں۔ اس لیے کہ اگر یہ ساری چیزیں ہمارے پاس نہیں ہوں گی تو پھر اس کا بھی کوئی مقصد نہیں ہوگا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر فرش عزا پر ہم آئے ہیں تو اس فرش عزا کی اہمیت کو سمجھنا، مجلسیں روز بروز اضافہ ہوتی جا رہی ہیں اور اضافہ ہونا چاہیے۔ باقاعدہ طریقے سے ہر شخص کو چاہیے کہ کم سے کم اپنے گھروں میں کم سے کم ایک ماتم کرے، اور مجلس جو برپا کر رہا ہے جس سے جو بھی مناسب ہو سکتا ہے وہ تبرک دے، چاہے ایک شکر بانٹے اور چاہے کھانا کھلائے، جو بھی اس سے ممکن ہو وہ کرے، لیکن فرش عزا کا اہتمام کرے۔ ٹھیک ہے، یہ ہم کر رہے ہیں اور الحمدللہ روز بروز اس میں ترقی ہو رہی ہے، لیکن آپ ایک چیز کو اور ذہن میں رکھیں، ہم اور آپ سب مل کے اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ یہ جو فرش عزا اضافہ ہوتا جا رہا ہے، کیا اس کے ساتھ ساتھ ہماری سیرت میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے؟ اگر ہماری سیرت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اگر ہمارے گناہ کم ہوتے جا رہے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ حقیقی ہم عزادار ہیں، وَإِلَّا صرف اور صرف دنیا کو دکھانے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ یہ بہت تلخ حقیقت ہے جو ایک بیان کی جا رہی ہے، اور آپ سب اس سے واقف ہیں بہت اچھے طریقے سے کہ یہ چیزیں ہمارے اندر، ہم سب کے اندر آنی چاہیے کہ اگر ہم حقیقی حسین کے عزادار ہیں تو ہمارے اندر جو چیزیں بھی پائی جاتی ہیں اس محرم کے آنے کے بعد ان چیزوں میں ہمیں گریز ہو جائے، ان چیزوں سے ہمیں پرہیز ہو جائے کہ وہ غلط چیزیں جو ہمارے پاس تھیں اب وہ نہیں رہ جانی چاہیے، تاکہ یہ سمجھ میں آئے کہ نہیں، اس مجلس کا فائدہ یہ ہوا ہے، ورنہ مجلس کا تو اپنی جگہ پر فائدہ ہے ہی ہے۔ اور یہ حقیقت سمجھ لیجئے کہ یہ جہاں پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، میں روایت کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ گویا ایک طریقے سے یہ جنت کا ٹکڑا ہے جہاں پر آپ بیٹھے ہیں۔ اب آپ یہاں پر آئے ہیں تو یہاں سے جنت بلا فاصلہ ہے آپ کے پاس، اب یہاں آنے والے کے اوپر ہے کہ یہاں آتا ہے تو کس طریقے سے آتا ہے، باوضو ہو کر آتا ہے، طہارت کے ساتھ آتا ہے، دل میں کینہ رکھ کے نہیں آتا ہے، حسد کے ساتھ نہیں آتا ہے، اس لیے کہ جب یہاں آ گیا تو گویا وہ جنت کی سیر کرنے کے حقدار ہو گیا ہے۔ جنت کی جو بات کہی جاتی ہے اصل میں کچھ ہم مس یوز بھی کرتے ہیں، کچھ حدیثیں جب بیان ہوتی ہیں تو اس کا مس یوز بھی ہونے لگتا ہے، جبکہ حدیثیں بہت ساری امام حسین علیہ السلام کے اوپر ایسی حدیثیں ہیں جو دلالت کرتی ہیں، خدا کی قسم اگر ان کو بیان، علماء کا یہ جملے ہیں، میرے نہیں ہیں، علماء و مجتہدین کے یہ جملے ہیں کہ اگر بیان کیا جائے تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی سب سے زیادہ فضیلت ہو جائے۔ اور بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں کہ جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ یقیناً جو مولا حسین کے در پر آتا ہے وہ جنت کا مستحق ہو جاتا ہے، ہوتا ہے، یقیناً ہوتا ہے۔ حدیثیں بھی موجود ہیں۔ دیکھیں ہمارے پاس دو باتیں ہیں، ایک بات تو وہ ہے کہ اگر حدیث قرآن سے ٹکرا رہی ہو تو فَاضْرِبُوهُ عَلَى الْجِدَارِ، اس کو دیوار پر مار دو، اس کی طرف توجہ نہ دو، اس لیے کہ قرآن سے ٹکرا رہی ہے۔ 8ویں امام ہیں، مجلس ہو رہی ہے، مجلس ہو رہی ہے اور 8ویں امام اس میں صحابی رو رہے ہیں، شبیب سب سے زیادہ گریہ کر رہے تھے، رومال لیے ہوئے تھے، بہت رو رہے تھے، پورا رومال جو ہے وہ بھیگ گیا آنسوؤں سے۔ مولا قریب گئے، جانے کے بعد کہنے لگے اپنا شبیب ایسے نہ رو، آواز سے رو، ایسے نہ رو، زور سے رو۔ کہا مولا دیکھیے کتنا رو رہا ہوں، سارے پورا رومال آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ کہا نہیں، ایسے نہیں رو، بلکہ آواز سے رو، چیخ مار کے رو۔ یہ مولا کیوں کہہ رہے ہیں، یہ مولا ایسا کیوں فرما رہے ہیں؟ پھر 6ٹھے امام ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کہ جن سے خود 5ویں امام اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ بیٹا دیکھو میں نے کچھ رقم معین کر دیا ہے، یہ رقم سے 10 سال مینا میں مجلس کرنا،
چھٹے امام کہہ رہے ہیں پانچویں امام کہہ رہے ہیں چھٹے امام سے کہ بیٹا مینا میں مجلس کرنا. یہ مینا میں مجلس کرنے کی کیا حکمت ہے؟ کہیں اور کر دیتے، مدینے میں کر دیتے، کہیں کر دیتے، لیکن امام وصیت کر رہے ہیں مینا میں کرنا. کیوں کہہ رہے ہیں جانتے ہیں؟ مینا میں اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ پوری دنیا کے افراد وہاں پر پہنچتے ہیں، اور جب وہاں پر پوری دنیا کے افراد پہنچیں گے اور وہاں پر حسین مظلوم کی مصیبت کو بیان کیا جائے گا تو یہ بات پوری دنیا میں پھیلے گی کہ حسین مظلوم قتل کیے گئے ہیں. یعنی باقاعدہ اماموں نے اس کام کے لیے بہت عمل انجام دیے ہیں. خود پوری جائیداد وقف کر دیا ہے کہ اس سے مجلس کرنا ہے ہم کو. یہ ہمیں درس دیا گیا ہے کہ دیکھو مجلس حسین ہمیں کرنا ہے. اب مقصد کربلا کیا ہے؟ مقصد کربلا صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ ہم صرف اور صرف آنسو بہا لیں، بلکہ مقصد کربلا یہ ہے کہ ہم اس بات کو ساتھ میں شائع کرتے رہیں کہ حسین جو ہے ہمارا جو قتل ہوا ہے وہ مظلوم قتل ہوا ہے، اور ہم اس مظلوم کے چاہنے والے ہیں. ہم یہ جو فرش عزا بچھاتے ہیں اس مظلوم کے لیے بچھاتے ہیں. دنیا یہ جانتی ہے اور زیادہ تر دنیا کو یہ جاننا چاہیے. آج ہمارے علماء کہتے ہیں، مجتہدین کہتے ہیں کہ آپ محرم الحرام میں کالا لباس پہنیے، اپنے بچوں کو بھی پہنائیے. جو یونیورسٹی وغیرہ میں جاتے ہیں، کالج میں جاتے ہیں، آفس میں جاتے ہیں، ان کو کالا لباس پہن کے جانا چاہیے. کیوں؟ تاکہ ان سے یہ سوال کیا جائے کہ بھائی یہ تم آخر کالا کیوں پہن رہے ہو، وجہ کیا ہے کالا پہننے کی، تو وہ تم یہ بات کا جواب بتا سکو کہ ہم اس لیے اس محرم میں کالا پہنتے ہیں کہ اس مہینے میں ہمارا جو رسول کا نواسہ تھا اس کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کیا گیا ہے. صرف اور صرف یہ مقصد آپ خالی بتاتے رہیں، لوگوں تک پہنچاتے رہیں، یہ ہمارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے. اماموں کی طرف سے فرض کر دیا گیا ہے. باقاعدہ حدیثیں موجود ہیں. پھر اس کے بعد آپ وہ جانتے ہیں کہ باقاعدہ حدیث میں یہ موجود ہے کہ آپ جتنا زیادہ گریہ کریں یا گریہ کرنے کی صورت بنائیں گے یا جو گریہ کرنے کے لیے مصائب پڑھے گا، ان تینوں کے لیے جنت واجب ہے. لوگ کہتے ہیں ارے یہ کیسی بات مولانا نے کر دیا. ٹھیک ہے یہ بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک جملہ ہے جس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، معرفت حسین علیہ السلام کے ساتھ. اگر یہ کام ہم کر رہے ہیں تو خدا کی قسم جنت میں جانے سے کوئی ہمیں روک نہیں سکتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. خدا کی قسم جنت میں جانے سے ہمیں کوئی روک نہیں سکتا ہے. لیکن اگر ہم حسین کے چاہنے والے ہیں، بھائی لوگ یہیں پر آ کے رک جاتے ہیں، بس ہم نے مجلس کر لیا اب تو جنت میں چلے جائیں گے، ماتم کر لیا اب تو جنت میں چلے جائیں گے. بھائی ساتھ میں ہے معرفت حسین کے ساتھ. آخر حسین نے کربلا میں شہادت پیش کی ہے تو کیا اس لیے پیش کی ہے کہ آپ صرف اور صرف جنت میں چلے جائیں؟ چونکہ اس میں مغالطہ ہوا ہے 3 طریقے کا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، مولا حسین جو گئے ہیں وہ حکومت پانے کے لیے گئے ہیں. خیر اس کا جواب بھی دیا گیا، ہر چیز کا جواب دیا گیا. اس کا بھی جواب دیا گیا کہ بھئی اگر حکومت پانے کے لیے جاتے تو یہ بچوں کو ساتھ لے کے نہ جاتے، یہ جوانوں کو ساتھ لے کر جاتے. یعنی مولا حسین کو جو ہے وہ جو حساب کتاب انہوں نے لگایا تھا اس حساب کتاب کے ذریعے سے ان کا حساب کتاب صحیح نہیں نکلا ہے. جبکہ مولا حسین نے صاف اپنے بھائی محمد حنفیہ کو یہ لکھ کے دیا تھا جس میں کہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ و ان الجنت حق والنار حق و ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہ، کہ جنت بھی حق ہے اور جہنم بھی حق ہے اور قیامت بھی یقیناً آئے گی. مولا حسین یہ کہنے کے بعد پھر وہ جملہ کہتے ہیں کہ جس میں کہتے ہیں انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل خرجت لاصلاح امت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. تو مولا حسین نے اپنا موقف صاف واضح کر دیا
کہ اس کے لیے اگر ہمیں جانا ہوتا، اس لیے کہ مولا کے پاس کافی لوگ آئے تھے روکنے کے لیے، مولا نہ جائیے، مولا جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، مولا آپ کو مدینہ دیا جا رہا ہے، آپ مدینے میں بیٹھ کے آرام سے اللہ اللہ کریے اور یہاں رہیے، کوئی مشکل نہیں ہے، آپ کو پورے مدینے کا جو ہے حاکم بھی بنا دیا جائے گا، لیکن مولا کیوں گئے ہیں؟ صرف اور صرف اس دین کو بچانے کے لیے گئے ہیں۔ محمد حنفیہ آنے کے بعد بھائی کو کہہ کے جاتے ہیں کہ بھائی جائیے گا نہیں۔ اس کے بعد عبداللہ آئے، عبداللہ ابن عمر آنے کے بعد کہنے لگے کہ مولا جائیے گا نہیں، ہم آپ کو نامہ لا کے دلوا دیں گے، نامہ امان کا ہوگا، آپ نہ جائیے گا مولا۔ مولا حسین نے کیا کیا تھا؟ گئے، نانا کی قبر پر گئے اور جانے کے بعد بہت گریہ کیا، نانا سے بہت شکایتیں کی اس امت کی، اور شکایتیں کرنے کے بعد اس کے بعد مولا کو نیند آ گئی، اور اس کے بعد جب آنکھ کھلتی ہے تو اب جب آتے ہیں اور محمد حنفیہ آگے کہتے ہیں کہ مولا آپ سے کہا تھا جانے کے لیے، آپ نہ جائیے، تب مولا نے کہا نہیں، ہم کو رزلٹ دے دیا گیا ہے، ہم گئے تھے نانا کی قبر پر، نانا خواب میں آئے، کہا حسین تمہیں کربلا کے لیے جانا ہوگا، بغیر جائے یہ اسلام بھی مکمل نہیں ہو سکتا، یہ شہادت بھی مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔ تو کہا مولا ٹھیک ہے، آپ جا رہے ہیں تو آپ چلے جائیے، ان بچوں کو چھوڑ جائیے، یہ عورتیں ہیں ان کو۔ کہا نہیں، نانا نے یہ بھی کہا ہے کہ پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ ان سب کو سبایا دیکھا جائے، لہٰذا ہمیں ان کو اپنے ساتھ لے کر جانا ہوگا۔ اور اب اس کے بعد مولا حسین اب مدینے سے چلنے کے لیے نکلتے ہیں وہاں سے، اور مولا حسین مدینے سے نکلتے ہیں، مدینے سے نکل کے اب جب مکے آئے ہیں پھر مولا کو روکا گیا وہاں پر، یہاں تک کہ جناب عبداللہ بھی آئے۔ جناب عبداللہ چونکہ بہت بڑے تاجر تھے، اور آنے کے بعد جناب عبداللہ نے کہا ایسا ہے مولا کہ آپ نہ جائیے، ہم بات کر لیتے ہیں، ہم لیٹر لا کے دے دیتے ہیں آپ کو علیہ امان ہے، آپ یہیں مکے میں رک جائیے، آپ کہیں نہ جائیے۔ لیکن مولا نے نہیں سنا، اور اس کے بعد اب مولا وہاں سے نکلے ہیں، مولا مکے سے بھی نکلے ہیں۔ دنیا حج میں مصروف ہے، دنیا حج کو اہمیت دے رہی ہے، ادھر یہ نہیں دیکھ رہی کہ یہ صاحب حج جو ہے وہ یہاں سے جا رہا ہے۔ ہم آج تک یہی نہیں جان پائے کہ ہم کو کس طریقے سے چلنا ہے، ہم کو بس اسی طریقے سے چلنا ہے جیسے ہمارا خدا چاہتا ہے، جیسے ہمارے رسول چاہتے ہیں، جیسے ہمارے اہل بیت چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم اپنی مرضی سے چلیں گے تو یقیناً ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ بھائی آج ہمارے درمیان جو ایک قوم پیدا ہو رہی ہے، نئی نئی روایتیں اور نئی نئی جو باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، کیسے آ رہی ہیں؟ اگر ہم بہک رہے ہیں تو ان نئی روایتوں میں، ان نئی باتوں میں، ان ساری چیزوں میں اتنی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں کہ آنے والے وقت میں جب دشمن پھر سوال کرنا شروع کر دے گا تو پھر وہ جو دوست بنے ہوئے ہیں وہ کبھی جواب نہیں دے سکتے ہیں۔ اس لیے بس صرف ہمیں اپنی حیات میں اتنا ہی کرنا ہے کہ جتنا ہمارے اہل بیت ہم سے چاہتے ہیں، اس کے علاوہ ہمیں اور کچھ نہیں کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم کچھ کرتے ہیں تو یقیناً وہ ہمارا غلط راستہ ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان خود سے اپنی مرضی سے کوئی غلط راستہ چن لے تو وہ غلط راستہ ہے، ورنہ جو اہل بیت کا راستہ ہے وہ بالکل سیدھا راستہ ہے اور بالکل سمجھا ہوا راستہ ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں اور کسی راستے پر نہیں جانا ہے۔ یہ اہل بیت کا راستہ جو ہمیں خدا نے بتایا ہے، نبی کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے ہمارے پاس۔ خدا کا ہم شکر ادا کریں کہ ہمارا اور آپ کا 12واں پردہ غیب میں ہے، ہم بے وارث نہیں ہیں، ہم لاوارث نہیں ہیں کہ ہم ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا وارث ہے، اور انشاءاللہ وہ پردہ غیب سے جب ظہور کرے گا تو پھر ساری چیزیں، ظلم اور عدل، وہ ساری چیزیں دنیا دیکھ لے گی کہ کس طریقے سے یہ دنیا عدل سے بھر جائے گی اور ظلم ختم ہو جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ یہ دنیا دیکھ لے۔ ادھر جناب عبداللہ ہیں جو نامہ لے کر آتے ہیں، لیکن امام حسین نے کہا نہیں، مجھے سفر کرنا ہے، مجھے جانا ہے، اس لیے کہ رسول کی مرضی یہی ہے، ہمارے نانا کی مرضی یہی ہے۔ اب یہاں سے جب یہ قافلہ چلتا ہے، اب جب قافلہ چلا ہے تو جیسے قافلہ چلتا ہے تو اس کی کچھ دوری ہوتی ہے کہ فلاں جگہ پر قافلہ رکے گا، لیکن ابھی قافلہ چلا تھا اور کچھ ہی دور پہنچا تھا، بس میں نے اپنی بات کو تمام کر دیا، کچھ ہی دور پہنچا تھا یہ قافلہ کہ ایک مرتبہ امام حسین نے جناب عباس سے کہا کہ ایسا کرو کہ خیمہ میرا لگا دو یہاں پر،
کہا مولا صرف آپ کا خیمہ لگا دیں یا سب کا خیمہ لگا دیں؟ کہا نہیں صرف میرا خیمہ لگا دیں۔ اس کے بعد آپ خیمے میں تشریف لے گئے، کیا دیکھا اسی اثنا میں جناب عبداللہ ہیں جو چلے آ رہے ہیں۔ اب جناب عبداللہ جیسے ہی جناب زینب نے دیکھا گریہ کرنا شروع کر دیا، گریہ کرنا شروع کر دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ عبداللہ کہیں کہ میرے ساتھ چلنا ہے، اس لیے کہ عبداللہ کی بینائی جا چکی تھی، بہت کم نظر آ رہا تھا، تو ایک خدشہ یہ پیدا ہو رہا تھا۔ ادھر فوراً گئے جناب عبداللہ، اپنے دونوں بچوں کو لیے ہوئے تھے، کہا کیا یہ ممکن ہے کہ ہم جا کے شہزادی زینب سے ملاقات کر سکیں؟ کہا تمہاری زوجہ ہیں، جا کے ملاقات کر سکتے ہو۔ جیسے ہی دیکھا جناب زینب نے کہ جناب عبداللہ ہیں جو آ رہے ہیں، میرے قریب آ رہے ہیں، ایک مرتبہ چیخ مار کے روئی، اور رونے کے بعد کہا عبداللہ سب کچھ کہنا لیکن واپس چلنے کو نہ کہنا، عبداللہ سب کچھ کہنا لیکن واپس چلنے کو نہ کہنا۔ ارے عبداللہ نے کہا بی بی میں اس لیے نہیں آیا ہوں بلکہ اپنے دونوں بیٹوں کو ساتھ لایا ہوں، آن کو اور محمد کو۔ اے بی بی جب آقا پر مصیبت کا وقت پڑے تو آن کو میری طرف سے، محمد کو اپنی طرف سے قربان کر دینا، اجرکم علی اللہ۔ ہاں دیکھیے جو صاحبان معرفت تھے وہ اس طریقے سے تھے، لیکن ہاں کربلا میں ایسے بھی درندے موجود تھے جس نے میرے مولا کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین رضا بقضائہ تسلیما لامرہ، سیعلم الذین ظلموا ای المنقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہم کو جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار جو حضرات بھی مجلس میں تشریف فرما ہیں ان کے رزق میں برکت فرما۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔